السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سب سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. مسجد کے اندر تعمیر کا کام جاری ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے مسائل بھی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات قریب قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں. جب نماز کے لیے صف بنائی جائے گی تب صف بنا لیں گے. جو حضرات باہر موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی مسجد کے اندر آ جائیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں. جمعہ کا مطلب ہے امام کے قریب ہو کر کے بیٹھنا. تو 1 منٹ کا وقت ہے. جو حضرات باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد چلے آئیں. 1 منٹ کا وقت میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. باہر والوں سے گزارش ہے کہ وہ اندر چلے آئیں. دروازے والے یہاں آ کے بیٹھ جائیں. مسجد کی الٹی طرف کافی جگہ ہے، اس طرف آ کے بیٹھ جائیں. تمام قسم کی تعریف
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم اس دنیا کے اندر نظر ڈالتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت عظیم بلند بالا پہاڑ ہے، ہماری اس دھرتی پر زمین سے زیادہ پانی ہے، جانور ایسے ہیں کہ ان کے منہ سے زہر نکلتا ہے، کسی سے ریشم نکلتا ہے، روز صبح سورج نکلتا ہے، رات میں شام کو ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کا نظام سردی کے موسم میں سردی کا آ جانا، گرمی کے موسم میں گرمی کا بڑھ جانا، بارش کا ہونا، ہر روز لاکھوں لوگوں کا مرنا، کتنوں کا پیدا ہونا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آٹومیٹک چل رہی ہیں، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کا سسٹم چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر پلر کے تھام دیا ہے، بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اور سب اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا وہ موضوع ہے اللہ کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی ہم سب کو یاد ہوگی۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ، اس کا ایک نام بتا دیا گیا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ اللہ کا ایک نام رحمان ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، اللہ کا ایک نام غفور ہے، اللہ کا ایک نام ودود ہے، اللہ کا ایک نام ماجد ہے، اللہ کا ایک نام واجد ہے۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام یاد ہے، 99 نام، 99 نام ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا ایک نام اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام اور ہیں۔ اچھا، اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں کیا؟ اللہ کا جو نام ثابت نہیں ہے کیا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ کوئی پروردگار کہنے لگے کیا اللہ کو گاڈ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو بھگوان کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے لیے جو 99 نام ثابت کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نام لینا، خدا کہنا، بھگوان کہنا، گاڈ کہنا، ہم اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہی کہیں گے اللہ نے جو نام اپنے بتائے ہیں آدمی اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اچھا، ایک آدمی کا نام عبد الغفور ہے، لوگ اس کو غفور کہتے ہیں۔ کسی آدمی کا نام عبد الرحمن ہے، لوگ اس کو رحمان کہتے ہیں۔ جائز نہیں ہے
آپ پورا نام لیجیے عبد الرحمن، آپ پورا نام لیجیے عبد الغفور، آپ پورا نام لیجیے عبد الودود، آپ صرف اس کا عبد ہٹا کر کے نام لیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ غفور اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، تو آپ کو پورا نام لینا۔ اگر کوئی عبد کسی اور طرف منسوب کر دے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، اگر کوئی کہہ دے عبد النبی نبی کا بندہ، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، عبد صرف اللہ کے نام کے ساتھ بنتا ہے، تو اللہ کا نام ہے کیا ہے؟ اللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ خدا کہنا حرام ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہے کہ آدمی خدا نہ کہے، کیونکہ خدا کے نام کی جمع آتی، خداؤں اللہ کے نام کی جمع نہیں آتی ہے۔ خدا فارسی مذہب کے دیوتا کا نام ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آدمی خدا نہ کہے، اللہ کو اللہ کہا جائے۔ تو اللہ نے اپنا نام بتایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق الہ ہے، معبود ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے گا، نظر و نیاز اللہ کے لیے کی جائے گی، رکوع بھی اللہ کے لیے ہوگا، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہم اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا الہ ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اور لا تأخذہ سے الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حی ہے، زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ جیسے ہم زندہ کیا ویسے ہی زندہ ہے، جیسے ہم سانس لیتے کیا ویسے وہ اللہ تعالیٰ بھی سانس لیتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے، تو ہمیں بس اتنا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ کیسے ہے، کیا کرتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ کہ اس مسجد میں ہے، کہ ہمارے بغل میں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کیا بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں مستوی ہوں، تو بس ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ والکیف مجہول، لیکن اللہ کی پوزیشن کیا ہے یہ مجہول ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جیسے اس کی شان ہے وہ زندہ ہے۔ آپ کہیں گے زندہ تو میں بھی ہوں، زندہ تو امام صاحب بھی ہیں، زندہ تو آپ سب بھی ہیں، فرق ہے ہماری زندگی میں اور اس کی زندگی میں۔ ہماری زندگی دی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کو کسی نے زندگی نہیں۔ ہماری زندگی عطائی ہے، اللہ کی زندگی ذاتی ہے، اور ہماری زندگیوں کا اینڈ ہونا ہے، لیکن اللہ کی زندگی کا بھی اینڈ نہیں ہونا۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم مریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، الحی القیوم، اور اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب ذرا اس ٹکڑے پر بھی غور کر لو، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے۔ آدمی جب تھک جاتا ہے اور جسم جواب دینا شروع کر دیتا ہے، اب کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، انسان کا جسم بالکل تھک چکا ہے، تب اس کو اونگ آنے لگتی ہے، اونگ آتی ہے، جسم جواب الارم بجا رہا ہے کہ اب جسم کو تھکاوٹ ہو گئی۔ اور جب جسم کے اندر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تو انسان کو اونگ بھی آتی، نیند بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ اور کیا کہا؟ لا تأخذہ، اللہ تعالیٰ کو پکڑتی نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند پکڑتی ہے نہ اونگ۔ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی میرے اس ہاتھ کو میرے اوپر والے ہاتھ نے پکڑ لیا، میرے نیچے والے ہاتھ کو اوپر والے ہاتھ نے پکڑا، تو جس نے پکڑا وہ اوپر ہوگا اور جس کو پکڑا گیا وہ نیچے ہوگا۔ اللہ کو پکڑتی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور جو چیز اگر اللہ کے اوپر کوئی چیز ہو جائے پھر معبود کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر دے، کون کہنے والا ہے؟ یفعل ما یشاء، جو چاہے کر دے، کون اس سے سوال کرنے والا ہے؟ وہ زیتون کی قسم کھا لے، وہ زمانے کی قسم کھا لے، کون اس سے سوال کرنے والا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی کھانا چاہے کھا لے، یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر لے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے سب سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو فقیر بنا دے، اللہ تعالیٰ سے کون سوال کرنے والا ہے؟ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرے۔ ارے وہ تو دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر دے، کون اس سے سوال کرنے والا ہے؟ فرعون نے حکم دیا جتنے بھی بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل کے سب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ دریا فرعون کے محل کے پیچھے سے گزر رہا تھا، فرعون کے محل کے پیچھے سے۔ یہ صندوق میں حضرت موسیٰ تھے، اس کو اٹھا لیا گیا، دیکھا بچہ ہے۔ فرعون نے کہا اس کو بھی قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی کہتی ہیں کہ اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور فرعون نے قتل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پال دے، اس کی بھی کیا چیز مشکل؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نوح کے بیٹے کو کافر، نوح کے گھر کے اندر کافر پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے تو بروں کے ساتھ نیک بھی مرتے ہیں، جب سونامی آتی ہے تو اچھوں کا بھی حشر برا ہوتا ہے، نیکوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ جو چاہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتا ہے؟ الا باذنہ، مگر ہاں جس کو سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتا ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، مومن اور مسلمان بھی دوسرے مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ اور سفارش کس کی ہوگی یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں قیامت کے دن کون ہوگا جن کی آپ سفارش فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا، ماننے والا ہوگا۔ معلوم یہ چلا مشرک کی سفارش قیامت کے روز نہیں ہو سکتی، سفارش اس کی ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا ہم اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ تو سفارش اہل ایمان کی ہوگی، مشرکین کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو کون ہے جو اللہ سے سفارش کر سکے؟ مگر ہاں الا باذنہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ سے پوچھو کل کھانے میں کیا کھایا تھا رات میں؟
آپ 2 منٹ سوچنے کے بعد جواب دیں گے. 2000 سال پہلے، 20,000 2 لاکھ سال پہلے کیا ہوا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور آگے قیامت تک اس کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کا علم تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے اور تمہیں تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. کرسی کے 4 پیر ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ اللہ کی کرسی ہے. اللہ نے اپنے لیے کرسی کو ثابت کیا ہے. اب اللہ کی کرسی کیسی ہوگی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی کرسی کے 4 پیر ہوں گے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کی کرسی میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہوگی، اللہ کی کرسی میں پیٹھ لگانے کی کوئی جگہ ہوگی. اللہ نے اپنے لیے کرسی کو ثابت کیا ہے، ہمیں ماننا ہے. لیکن کرسی کا اسٹائل کیسا ہوگا، کرسی کی مینوفیکچرنگ کیسی ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو معلوم. یہ ہے عقیدہ. ہم سے سیکھو عقیدہ ہوتا کیا ہے، ہم بتائیں گے. تو اللہ کی کرسی، ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر، اللہ تعالیٰ بیٹھتا نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے موضع قدمین، جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. کرسی پر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ موضع قدمین، اپنے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کرسی پر رکھتا ہے. اور یہ بھی معلوم چلا کہ اللہ کے پیر بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم چلا کہ 1 پیر نہیں 2 پیر ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ دونوں قدم رکھتا ہے. لیکن پیر کیسے ہیں؟ کہ ہمارے پیروں کی طرح؟ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اس کا پیر کیسا ہے، دونوں پیر. لیکن اللہ نے ثابت کیا کہ اس کے 2 پیر ہیں تو ہمیں ماننا ہے. ارے اس کے تو ہاتھ بھی ہیں، 2 ہاتھ ہیں، لیکن کیسے؟ اللہ کو معلوم. اس کی تو انگلیاں بھی ہیں، کیسی ہیں؟ وہ اللہ کو معلوم. اس کا چہرہ بھی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. اس کا چہرہ بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے، اس کے 2 پیر بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بھی ہیں، لیکن وہ کیسی ہیں؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہم اللہ کی صفات کو بلا تعویل، بلا تعطیل، بلا تمثیل، بلا تشبیہ اور بلا تفویض مانتے ہیں. جیسی جو قرآن و حدیث کے اندر اللہ کی صفات ثابت ہوئی ہیں ہمیں ان کو ویسا ہی ماننا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے. تو اللہ اپنے جہاں دونوں پیر رکھتا ہے وہ اللہ کی کرسی ہے. اور وہ کرسی بڑی کتنی ہے؟ اس کرسی کی لمبائی چوڑائی وسعت کتنی ہے؟ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ملا لیا جائے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس جنگل میں پڑی ہوئی ایک معمولی سی انگوٹھی ہو. یہ حال ہے اللہ کی کرسی کا. اور ابو ذر کہتے ہیں جب اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے تو وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اس عرش کا کیا کہنا. اس عرش کے بارے میں تو اللہ ہی جانے. تو اللہ کی جو کرسی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، گھرے ہوئے زمین و آسمان. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ دنیا کی، آسمان و زمین کی، پورے سنسار کی حفاظت کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے. کتنا عظیم ہے؟ ارے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ عرش پر ہے، تو وہ کتنا عظیم ہوگا. آپ جیسے ہی جے پور کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کریں گے تو جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں نا وہ ماچس کی ڈبی نظر آئی. آپ جیسے ہی تھوڑا اوپر گئے ماچس کی ڈبی لگے گی. اللہ تعالیٰ جو اتنا اوپر ہے اس کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ بہت عالی ہے، بہت عظیم. تو یہ ہمارا رب ہے. کہاں رہتا ہے؟ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر ہے. ہمیں دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، علیم ہے، جان رہا ہے، سمیع ہے، سن رہا ہے. لیکن کیسے سن رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے وہ عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو وہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. میں نے بہت سی دکانوں پر یہ پڑھا ہے کہ جو رحمان ہے وہی رحیم. یہ بات غلط ہے. معاف کیجیے، جو رام ہے وہ رحیم ہے، یہ بات غلط ہے.
جو رام ہے وہ رحیم نہیں ہے. رام الگ ہے، رام کا باپ ہے، رام کی ماں ہے، رام کے بھائی ہیں. اور رحمان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، تنہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے. تو جو رام ہے وہ رحیم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو بھی ہیں، انسان، جانور، شیر، سانپ، کیڑے مکوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی پہنچا رہا ہے. ہمارا رب وہ رب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے، عرش پر ہے. ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے. صاحب عقل نہیں مانتی ہے، لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے. میرے بھائیوں، ہم لاجک پر ایمان نہیں لائے، ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر، سنت پر. قرآن و سنت نے جو اللہ کے لیے ثابت کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اور یاد رکھو، دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے، لاجک سے نہیں ہے. اگر کوئی بات لاجک سے ثابت نہ ہو اور وہ دین کا حصہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا، لاجک سے ہوتا، تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا کیا جائے، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو لاجک کا تعلق ہمارے دین سے نہیں، عقل کا دخل دین کے اندر نہیں. عقل الگ چیز ہے اور ہمارے دین نے جو کہا ہے ہمیں اس کو ماننا ہے، بھلے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے. عقل سے پرے وہ بات الگ ہے، لیکن عقل کا ہمارے دین کے اندر کوئی بھی دخل نہیں. لاجک الگ چیز ہے. لاجک سے بات سمجھ میں آ جائے اچھی بات، اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں جو چیز نہیں آئی ہے وہ غلط ہے. تو ہمیں جاننا ہے ہمارا رب کون ہے. میں تو اور بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن میرا وقت مکمل ہوا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے بھی اسی موضوع پر آپ کے سامنے باتیں پیش کروں. ہمارا جو موضوع ہے اللہ کا تعارف، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، تو ممکن رہا تو میں اگلے جمعے میں بھی اس موضوع کو آپ کے سامنے اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب کرے.